بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کو کون تباہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جو خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور پھر کعبہ کے ٹکڑے کر کے انہیں سمندر میں بہائے گا، غلاف کو پھاڑے گا اور اپنے لیے چادر بنا لے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اس آدمی کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے ملک سے نکلے گا جہاں کے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے ایک نشیبی علاقے میں واقع ہے جہاں پرانے زمانے میں بارش اور سیلاب کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا۔ اس سے اس کی دیواروں اور اندرونی حصے کو کافی نقصان پہنچتا تھا۔ پانی کی روک تھام کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کے باہر ایک بند بنوایا گیا تھا، لیکن یہ بند بھی پانی کے ریلوں کے آگے نہ ٹھہر سکا اور بار بار ٹوٹنے کے بعد آخرکار بالکل منہدم ہو گیا، جس کے بعد عمارت کو مزید نقصان پہنچتا رہا۔ یوں ہوتے ہوتے صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ ایک زمانے میں یوں دکھائی دینے لگا جیسے کعبہ کی خستہ عمارت عنقریب دھڑام سے آ گرے گی۔ اہل مکہ اس صورتحال سے بہت پریشان تھے۔ وہ کعبہ کے خستہ اور بوسیدہ حصوں کو گرا کر انہیں از سر نو تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر بات یہ تھی کہ ایام جاہلیت سے ان کے ہاں یہ تصور چلا آتا تھا کہ خانہ کعبہ کا کوئی حصہ گرانے سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے کسی کو بھی مرمت کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ ادھر مسلسل سیلابوں اور شہر سے آنے والے پانی نے خانہ کعبہ کی فصیل کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ فوری مرمت لازمی ہو گئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب بے حد خلیق ملنسار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی اور فلاحی معاملوں میں اہل مکہ کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خانہ کعبہ کی خستہ حالی کی فکر رہتی تھی، بلکہ اس عوامی تشویش کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ لاحق تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کو اولیت ملنے میں کئی باتوں کا دخل ہے۔ چنانچہ کعبہ کے بیچ ایک کنواں ہوتا تھا، زیارت کے لیے آنے والے اس کنویں میں اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے اس کنویں سے کئی قیمتی اشیاء چرا لیں۔ چور کو چوری میں اس لیے بھی آسانی ہوتی تھی کہ کعبہ کی دیواریں نیچی بھی تھی اور کچی بھی تھی اور ان پر کوئی چھت بھی نہ تھی۔ بہت کوشش کے باوجود چور کو پکڑ لیا گیا اور جرم کی پاداش میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، مگر نذرانوں والے کنویں سے مال و دولت کو مزید چوری سے بچانے کے لیے خستہ دیواروں کو گرا کر پختہ دیواریں بنانا اور ان پر چھت تعمیر کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ واقعہ بھی اس کام پر فوری توجہ کا سبب بن گیا۔ چنانچہ کعبہ کے اس کنویں میں جس میں لوگ اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے، ایک فنکارتا ناگ بھی رہتا تھا۔ وہ دن کے وقت کنویں سے نکل کر کعبہ کی منڈیر پر بیٹھ جایا کرتا اور دھوپ سینکا کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس کے نزدیک جانے کی کوشش کرتا تو وہ پھن پھیلا پھیلا کر خوفناک پھنکارے مارتا اور ڈسنے کو لپکتا، جس سے سب لوگ بھاگ کھڑے ہوتے۔ مرمت اور تعمیر نو کا کام شروع ہونے میں اس شام کا خوف رکاوٹ بنا ہوا تھا، مگر پھر یوں ہوا کہ انہی دنوں ایک بڑا سا عقاب اڑتے اڑتے ادھر آ نکلا۔ وہ بجلی کی طرح سانپ پر لپکا اور اسے دبوچ کر لے اڑا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ جو خانہ کعبہ کے اندر تھا، جس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا تو عقاب پرندے نے اس سانپ کو خانہ کعبہ سے آ کر اٹھا لیا اور اس کو لے جا کر ہجوم کے اندر ڈال دیا تھا، اور وہاں کی سرزمین نے اس سانپ کو نگل لیا تھا۔ چنانچہ یہی جانور قیامت کے قریب صفا پہاڑی کے پاس سے نکلے گا اور لوگوں سے ہم کلام ہوگا، جسے دابتہ الارض کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ جانور زمین سے اس طرح نکلے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال شام کے خاتمے کے بعد لوگ یوں محسوس کرنے لگے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے خدا نے ان کا راستہ صاف کر دیا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ انہی دنوں
ایک یونانی تاجر اور کاریگر با قوم کا جہاز طوفان کی زد میں آ گیا اور بندرگاہ جدہ کے ساحل کے نزدیک آ کر کنارے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ با قوم اپنے وقت کا ہنرمند کاریگر تھا، اسے معماری اور نجاری میں بھی کافی مہارت حاصل تھی۔ اہل مکہ کو جہاز کی تباہی کی خبر ہوئی تو انہوں نے با قوم کے پاس لوگوں کو روانہ کیا۔ لوگوں نے اس کا ٹوٹا پھوٹا جہاز خرید لیا تاکہ اس کی لکڑی کے تختے خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں استعمال کیے جا سکیں۔ لوگوں نے با قوم کو اپنے ہمراہ مکہ چلنے اور خانہ کعبہ کی مرمت کے کام کی نگرانی کرنے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ با قوم کی معاونت کے لیے مکہ کے ایک تجربہ کار کاریگر کی خدمات بھی حاصل کر لی گئیں اور پھر بڑے زور و شور سے کام شروع کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے اس تاریخی مقام میں تمام قبیلے متحد ہو کر پورے جوش و خروش سے مصروف ہو گئے اور کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محروم نہ رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ہر قسم کا مطلوبہ تعمیری سامان فراہم کر لیا گیا اور مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں سے نیلے پتھر جمع کر لیے گئے اور تعمیر کا کام بڑی دلچسپی اور ذمہ داری سے آگے بڑھنے لگا۔ جب دیواریں 5-6 فٹ کے لگ بھگ بلند ہو گئیں تو حجر اسود کو اس کی پرانی جگہ پر نصب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی قدیم روایتی جگہ پر رکھنا ایک ایسا بڑا اعزاز تھا جسے حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلہ خواہش مند تھا۔ چنانچہ اس نازک معاملے پر گرما گرم بحث بازی کا سلسلہ چھڑ گیا اور جلدی نوبت طلب کلامی اور تو میں تک جا پہنچی اور کوئی قبیلہ بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے پر رضامند نہ تھا۔ تکرار لمبی ہوتی گئی تو معاملہ جنگ و جدل کی صورت اختیار کر گیا۔ آنن فانن تلواریں کھینچ لی گئی اور وہ خونخوار قبیلے مرنے مرانے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک جنگجو قبیلے نے تو حد ہی پار کر دی، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی اور قبیلے کو حجر اسود نصب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ پرانے زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی مقصد کے لیے جان دینے کی قسم کھاتا تو انسانی خون سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ چنانچہ اس وحشی قبیلے کا سردار خون سے لباب کٹورا خانہ کعبہ میں اٹھا لایا اور قبیلے کے سب تندو تیز نوجوانوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر عہد کیا کہ اگر کسی اور قبیلے نے حجر اسود نصب کرنے کی جرت کی تو وہ سب کے سب کٹ مریں گے۔ گرد کے پورے 4 دن تناؤ اور تصادم کی یہ خوفناک کیفیت لوگوں کے اعصاب پر بری طرح سوار رہی اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ قتل و غارت کا سلسلہ کسی وقت بھی سارے مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ چنانچہ قریش کا ایک بوڑھا سردار جو بہت دانشمند اور ذہین تھا، وہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کا ہنگامہ کسی خون خرابے کے بغیر طے ہو جائے۔ اس نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص باب صفا کی جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اسے منصف مان لیا جائے اور حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں وہ جو بھی فیصلہ دے اسے تمام قبیلے حتمی طور پر تسلیم کر لیں۔ بوڑھے سردار کی تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ دوسری صبح سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ کر بے تابی سے انتظار کرنے لگے کہ کوہ صفا کی طرف سے سب سے پہلے کون داخل ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، اس صبح جو شخص اس جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تو سب ہی کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اصل نام پکارنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ احتراماً صادق اور امین کے معزز ترین ناموں سے پکارتے تھے۔ چنانچہ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، ہر طرف خوشی کے نعرے بلند ہوئے اور لوگ بے ساختہ پکار اٹھے، یہ تو وہی امین ہیں جنہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہم انہیں باخوشی اپنا منصب تسلیم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی نزاکت سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک چادر لاؤ، چنانچہ فوری چادر لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر بچھا دیا۔
اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر تمام قبیلوں کے منتخب نمائندوں سے فرمایا، اب تم سب اس چادر کے کنارے تھام لو اور اسے اٹھا کر اس مقام تک لے جاؤ جہاں حجر اسود نصب ہونا ہے۔ چنانچہ سب لوگ چادر کے کنارے تھامے خوشی خوشی اس مقام پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اسے زمین پر رکھ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حجر اسود اٹھایا اور اسے مقررہ مقام پر نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دانش مندانہ فیصلے سے سارے قبیلے بے حد مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فہم و فراست سے وہ قبیلے ایک خونخوار خانہ جنگی سے بچ گئے، ورنہ وہ اکڑ لوگ تو مرنے مرانے کے لیے تیار ہو کر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ حجر اسود کے اس مشہور واقعہ کو بہت تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس واقعہ کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے اہل مکہ کو ان تمام فسادات اور ظلم و ستم سے نجات دلوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو پوری دنیا کے لیے ایک مثالی قوم بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے، عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورۃ الفیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقررہ کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اس نے صنعاء جو یمن کا شہر ہے، اس میں ایک کلیسا چرچ القیس کے نام سے تعمیر کیا تھا۔ وہ چونکہ مسیح تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائیں۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ نعوذ باللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابرہہ کے اس حملے کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ سنانے والے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ فیل بھی کہلاتا ہے۔ اس واقعہ کو واقعہ فیل کا نام کیوں دیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ابرہہ کون تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس واقعہ کے کتنے دن بعد ہوئی۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا نام ہے؟ اسے بتایا گیا، پتھروں کا۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا، ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے، اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا۔ سونے اور چاندی سے اس کو سجایا۔ اس میں کئی دروازے رکھوائے، سونے کے پتھر جڑوائے، جواہرات لگوائے۔ اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لٹکائے اور خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہذا اب تم اس کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے اور حج والے مناسک بھی وہی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نافیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑکتا رہا۔ آخر اس نے ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو وہ سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کی خاطر کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے
شاہ حبشہ کو یہ تفصیل لکھ دی اور درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بیچ دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب و جوار میں پہنچا تو ابراہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ ان جانوروں میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابراہ کے ساتھ موجود تھا اور وہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے اور اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابراہ سے کہا، قریش کا سردار حضرت عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے۔ شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ وہ مہمان نواز ہے اور کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابراہیم نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا اور پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابراہیم بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار اور بہت عزت والے ہیں، لیکن میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں، لیکن آپ نے تو صرف اپنے اونٹوں کی بات کی۔ حضرت عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ حرم کا پروردگار ان کی حفاظت کرے۔ پھر حضرت عبد المطلب جبل حرا پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے گریہ جاری کرتے ہوئے دعا کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ادھر سے ابراہیم اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف کیا جاتا تو وہ فوراً چلنے لگتا، لیکن مکہ کی طرف کرنے پر وہ پھر رک جاتا۔ ناظرین، ابھی ابراہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ وہ ٹڈیوں کی طرح آئیں۔ دوسری طرف ضرورت عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابراہ اور اس کے لشکر کے خلاف دعا مانگی، اے اللہ، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ابراہ کا لشکر فتح حاصل نہ کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ ناظرین، یاد رہے کہ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کیونکہ ابراہ عیسائی تھا اور وہ صلیب کا نشان ساتھ لائے تھے۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ دیا اور پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ وہ ابراہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو چڑیوں سے قدرے بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابراہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ یوں ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ پر بم گرایا جائے تو جسموں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ ابراہ کا ہاتھی محمود ان کنکریوں سے محفوظ رہا، لیکن باقی سب ہاتھی اور لشکر تہس نہس ہو گئے۔ وہ سب کے سب کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ ابراہ اور اس کے کچھ ساتھی یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کا تعاقب کیا۔ ابراہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک حصہ جھڑ رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب انتظار میں تھے کہ کیا ہوتا ہے۔
جب حملہ آور مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات سے محفوظ کرنے نیچے اترے، تب انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا، بے شمار مال غنیمت سونا چاندی ان کے ہاتھ آیا۔ یوں بیت اللہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور دنیا کو اپنی قدرت دکھائی کہ وہ ہاتھی جیسی دیو ہیکل مخلوق کو ابابیل جیسی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے واقعہ فیل اور ابرا کے انجام کی تفصیل جانی۔ تاریخ کے مطابق ابرا ایک مکار شخص تھا جس نے یمن کے سابق حاکم اور ریاض کو دھوکے سے قتل کر کے اقتدار چھینا تھا۔ جب شاہ حبشہ ناراض ہوا تو ابرا نے مکاری سے خط لکھ کر اپنی جان بچائی اور یمن کی سرداری حاصل کی۔ یہ واقعہ ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا ایمان افروز اور حیران کن واقعہ جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ جب ابرا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اس طاقتور لشکر کو نیست و نابود کر دیا اور دنیا کو اپنی قدرت کا نشان دکھا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں دعا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں اپنے گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما اور ہمیں اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے والا بنا، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے دلوں میں تیری محبت اور خوف پیدا فرما اور ہمیں ہر نیکی میں ثابت قدم رکھ، ہمارے والدین، اولاد اور تمام مسلمانوں پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما اور ہمیں ہر مصیبت، بیماری اور خطرے سے محفوظ رکھ۔ یا رب، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادت پوری خلوص کے ساتھ کریں اور دنیا و آخرت میں تیری رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔